سورۃ النجم کا آغاز ہے۔ سورہ نجم مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے۔ اس میں 62 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ اترے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ستارے سے مراد عام ستارے ہیں، جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو ان کی قسم کو یاد کیا گیا۔ لیکن تفسیر خازن میں اور دیگر تفاسیر میں اگر آپ غور کریں اور ان کی تحقیق اور ریسرچ کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آگے حضور کی معراج کا ذکر ہے، لہذا نجم سے مراد حضور ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے، امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے انہی تفاسیر کی بنیاد پر اس کا ترجمہ اس طرح فرمایا، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معراج سے اترے۔ ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب یعنی تمہارے نبی نہ بہکے، وما غوا، اور نہ راہ راست سے ہٹے، وہ ہمیشہ سے ہدایت پر قائم ہیں، بلکہ جس پر نظر کرم فرمائے وہ بھی ہدایت پر قائم ہو جائے۔ بہکنے کا امکان، گمراہ ہونے کا امکان، راہ ہدایت سے ہٹنے کا امکان اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو کام کرے اپنی عقل سے، اور جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہاں تک کہ کلام کرنا بھی اللہ کے حکم سے ہو، وہ تو معصوم ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی جی سے تو کوئی بات کہتے ہی نہیں ہے، اپنے نفس کی خواہش سے کوئی بات کہتے ہی نہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ تو جو بھی کہتے ہیں یہ تو وہ وحی ہے جو ان کی طرف کی گئی۔ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی زبان چلتی ہے، کلام کا صدور ہوتا ہے، اور زبان مبارک سے نور والے کلام کے موتی جھرتے ہیں۔ یہ کلام اور یہ حکمت کی باتیں انہیں کس نے سکھائیں؟ آپ کسی کی قابلیت دیکھنا چاہیں تو معلوم کرتے ہیں ان کے استاد کون ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، استاد اگر قابل ہے اور شاگرد بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ استاد کی باتوں کو وہ جذب کر سکے، تو پھر شاگرد کا علم بہت بلندیوں کو پہنچا ہوا ہوگا۔ تب سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑھ کر کامل اور کون ہو سکتا ہے؟ ساری مخلوق میں سب سے کامل ترین ہے، اور حضور کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو سکھانے والے میں کوئی عیب نہیں، سیکھنے والے میں کوئی عیب نہیں، تو پھر حضور کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ علمہ شدید القوا، انہیں اس رب نے سکھایا کہ جو بہت قوت والا ہے، ذو مرۃ، سخت طاقت رکھنے والا ہے، فاستویٰ، بس اس نے قصد فرمایا، ارادہ فرمایا، رب العالمین نے اپنا جلوہ دکھانا چاہا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افق اعلی پر تھے، یعنی آپ
ساتوں آسمان سے بھی بلند تھے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا جب دیدار کیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دائیں تھے کہ بائیں تھے کہ اوپر تھے کہ نیچے تھے، کیونکہ وہ لامکاں تھا. لامکاں کے معنی جہاں سمتیں ختم ہیں، جہاں جگہیں ختم ہیں. رب العالمین کے دیدار لامکاں پر کیا. اس دیدار کی کیفیات ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عقلیں ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب آیا. فتدلی، پھر مزید قریب آیا. یعنی ہر لمحے رب العالمین کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا. فکانت قاب قوسین او ادنا، بس دو ہاتھوں کا فاصلہ باقی رہا یا اس سے بھی قریب جلوہ آ گیا. یہ دو ہاتھوں کا فاصلہ، قوسین جو ہے وہ کمان کو کہتے ہیں. اس سے مراد کوئی فاصلہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے کہ قرب الہی کس قدر حاصل ہوا. اللہ رب العالمین نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا. عربوں کے یہاں یہ محاورہ تھا کہ جب دو قبائل آپس میں محبت اور الفت کا عہد کرتے اور وہ جب یہ کہتے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو تمہارا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے. جب وہ معاہدہ کرتے، ایک قبیلے کا سردار اپنے ہاتھ میں کمان لیتا اور دوسرے قبیلے کا سردار کمان لیتا اور اپنی کمانوں کو آپس میں ملا دیتے، تو ایک محاورہ ہے کہ کمانوں جتنا فاصلہ رہا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمانوں کو ملانا ضروری ہے، بلکہ پھر یہ عربوں میں محاورہ بن گیا کہ جب یہ اعلان کیا جائے کہ جو تمہارا دشمن ہوگا وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جو تم سے بغض رکھے گا گویا کہ اس نے ہم سے بغض رکھا، اگر تمہارا کہنا مانا تو گویا ہمارا کہنا مانا. تو یہ قرب کی جو منزل ہے یہاں یہ مراد ہے اور حقیقتاً ایسا ہی ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. من احبنی فقد احب اللہ، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. جس نے حضور کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی. جس نے حضور کی بے ادبی کی اس نے اللہ کی بے ادبی کی. جو یہ دعویٰ کرے محبت الہی کا اور اس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو تو محبت الہی کا دعویٰ جھوٹا ہے. جب تک حضور سے محبت نہیں کرے گا وہ ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو چاہا وہی فرمائی. اس وقت کیا کیا علوم اور معانی کے خزانے دیے گئے ہوں گے، اس کا ذکر اس انداز میں کیا گیا کہ اے لوگوں تمہاری عقلیں اسے سمجھنے سے قاصر ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جو رب نے چاہا خوب اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی. حدیث صحیح میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام ترمذی علیہ رحمہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج اللہ رب العالمین نے مجھ پر وہ کرم کیا، فعلمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ مجھ پر روشن ہو گیا اور سب کچھ میں نے جان لیا. ما کذب الفؤاد ما رآ، جو دیکھا دل نے اسے نہ جھٹلایا. یعنی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں دل تسلیم نہیں کرتا، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا وہ یقیناً دیکھا اور رب العالمین کا جلوہ اور رب العالمین کا دیدار آپ نے کیا. افتمارونہ علی ما یرا،
کیا تم جھگڑا کرتے ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر کہ جو انہوں نے دیکھا؟ تو شب معراج جو معاملات ہیں اس پر تم حضور سے جھگڑا کرتے ہو۔ یہاں پر ایک آسان سی بات جو ہم 15ویں پارے کے شروع میں بھی سن چکے ہیں۔ انسان جب یہ بات سنتا ہے کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی بلکہ خواب کی ہوئی تو بڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں کی عقلوں پر۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا دعویٰ فرمایا تو کافروں نے آپ پر اعتراضات کیے ہیں، شور مچایا ہے۔ اگر یہ خواب کی معراج ہوتی تو شور مچانے کی حاجت نہ تھی، کیونکہ خواب کے اندر اگر کوئی مکے سے مسجد اقصی چلا جائے اور آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ کافروں کا شور مچانا اور مذاق اڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے جسمانی معراج کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اپنے جسم کے ساتھ مکے سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے میں نے آسمانوں کی سیر کی۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بے شک آپ نے اللہ تعالی کو بار بار دیکھا۔ یہ تو واقعہ بڑا مشہور ہے، صحیح حدیث پاک میں موجود ہے۔ ایک دفعہ گئے، دیدار کر کے آئے تو 50 نمازیں لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی تو آپ گئے تو 45 ہو گئی، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ گئے تو 40 ہو گئی، پھر 35 ہوئیں، پھر 30 ہوئیں، اس طرح آخر میں 5 بچیں۔ تو حضور کو بلایا گیا تھا ایک دفعہ کے لیے اور آپ بار بار جا رہے ہیں۔ اس عمل سے معلوم ہوا کہ گویا کہ رب العالمین نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہماری بارگاہ میں آنے پر ان پر کوئی پابندی ہے، یہ ایک دفعہ بلا کر تو دنیا کو دکھانا ہے، ان کا اعزاز اور اکرام اور تکریم کرنی ہے، ورنہ یہ جب آنا چاہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، بار بار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور پھر انہوں نے کہا اس سے آگے میں اگر بال کے برابر بھی بڑھ جاؤں تو اللہ رب العالمین کے نور کی تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے لامکاں پر تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ کے معنی ہے بیر کا درخت، سدرہ بیر کے درخت کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ یہ درخت چھٹے آسمان پر اگایا گیا ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے مراد اس بیر کے درخت کی وہ شاخ ہے جو سب سے زیادہ بلند ہے اور جو آخری جو اس کا کنارہ ہے وہ جبریل امین کا آخری مقام ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے اس درخت کے پتے ہیں اور اس درخت سے فرشتے معلق ہیں اور وہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوی ہے، عظیم الشان جنت ہے، لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنت جو ہے وہ 7 آسمان سے بھی بلند ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر خوب وہ چھا رہا ہے، نور کی بارشیں ہوئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر سدرۃ المنتہا سے ہوا تو وہ نور چھا گیا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یاد کرو جب سدرہ کو ڈھانپ لیا اس نور نے،
انوار و تجلیات کی بارشیں ہوئیں. ما زاغ البصر، جب اللہ رب العالمین کا دیدار کیا. ایک طرف تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک و مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ آپ ہرگز نہیں کر سکیں گے، اس کی تاب نہیں لا سکیں گے. جب آپ نے پھر دعا کی تو فرمایا کہ آپ اس پہاڑ کو دیکھیں. اللہ رب العالمین نے اپنے دیدار کی، اپنے نور کی ایک تجلی اس پہاڑ پر نازل کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. اور جب آپ ہوش میں آئے تو آپ کی نگاہ اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ میلوں دور اگر اندھیرے میں بھی کالے پتھر پر کالی چوٹی چلتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ سکتے تھے. تو آپ سوچیں کہ ایک نور کی تجلی جو پہاڑ پر پڑی وہ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں تو ان کی آنکھیں اس قدر تیز ہو جاتی ہیں. تو جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کیا، حضور کی آنکھ مبارک کے معجزات کی کیا شان ہوگی. کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے، میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا نماز صحیح ادا کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا رکوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں. میں نماز تو آگے پڑھا رہا ہوں لیکن پیچھے تم کس طرح رکوع کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر فرمایا تمہارا خشوع بھی پوشیدہ نہیں مجھ پر. خشوع کہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں توجہ ہے یا نہیں. تمہارے صرف ظاہری کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل کے اندر عبادت کا ذوق ہے یا نہیں، اور تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہے یا نہیں میں وہ بھی جانتا ہوں. ما زاغ البصر، ایک طرف تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جائیں، اور دوسری طرف سرکار کی شان دیکھیں. فرمایا آنکھ کسی طرف نہ پھری. کوئی اگر چیز کو دیکھا جائے اور آنکھ اس کے نور کی تاب نہ لا سکے تو آنکھ ہٹانی پڑتی ہے، بند کرنی پڑتی ہے. ما زاغ البصر، آنکھ نہ کسی طرف پھری، وما طغى، اور نہ آنکھ حد سے بڑی، یعنی وہیں پر موجود رہی اور اللہ کا دیدار وہ کرتی رہی. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی کو دیکھا. رب العالمین کا جلوہ دیکھنا یہ سب سے بڑی نشانی ہے. حضرت انس، حضرت حسن، حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت کعب، ان تمام کے بارے میں امام ترمذی نے لکھا کہ سب یہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کا دیدار جاگتی ہوئی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کیا. مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی بعینی و بقلبی، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل سے بھی جانا. حسن بصری بھی فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کیا. امام احمد بن حنبل جنہیں 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں اور وہ حنبلی فقہ کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل سے ایک مجلس میں پوچھا گیا یہ بتائیے کہ شب معراج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار جاگتی ہوئی آنکھوں سے کیا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا خدا کی قسم حضور نے اللہ کا دیدار کیا، خدا کی قسم حضور نے اللہ کا دیدار کیا. یہ جملہ دہراتے رہے جب تک آپ کا سانس ختم نہ ہو گیا. جس محبوب کے ہم امتی ہیں ان کا یہ مقام مرتبہ ہے. کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ بن مانگے رب العالمین نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. لیکن آپ سوچیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص، کس قدر محروم ہے وہ شخص
کہ حضور کے جلووں میں کھونے کے بجائے وہ یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی تہذیب، کلچر، رسم و رواج کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ارے حضور کے لائے ہوئے نظام سے بڑھ کر اور حضور کی سنتوں سے بڑھ کر کیا کوئی اور بہتری کی راہ ہو سکتی ہے؟ ان صحابہ کرام بقربان جائیے کہ جو ہر وقت حضور کے جلووں میں گم رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے اور وہی جملہ کہتے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جان آپ پر فدا ہو، میری روح آپ پر فدا ہو۔ اور صرف زبانی دعویٰ نہ تھا، ہر موقع پر سب کچھ قربان کر کے انہوں نے دکھایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ دیکھو دشمن کیا کر رہا ہے، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں اتنی شدید سردی تھی، غزوہ خندق، غزوہ احزاب کا موقع ہے کہ میں اوندھے منہ زمین سے چپکا ہوا تھا، اور اس طرح چپکا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو سمیٹا ہوا تھا، میرا سر میرے گھٹنوں پر تھا اور ایک چھوٹی سی چادر سے میں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا اور میں پوری طرح کانپ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تو میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ یہ عشق رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ کہتے ہیں وہ دعا کا اثر تھا کہ مجھے اس سخت سردی میں پسینہ آنے لگا اور سردی کا اثر دور ہو گیا۔ کہتے ہیں میں اپنا مشن پورا کر کے جب واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی کا معاملہ ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے اور کافی دیر تک آپ لمبی لمبی نمازیں ادا فرماتے۔ تو غزوہ خندق کا موقع تھا، آپ نے انہیں کافروں کے بارے میں معلومات لینے کے لیے بھیجا اور خود اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب میں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر مبارک اوڑے ہوئے جلوہ افروز تھے۔ میں نے حضور کو ساری خبر سنائی اور پھر میں چادر کے اندر گھس گیا اور حضور کے پاؤں مبارک سے اور حضور کے تلووں سے اپنے چہرے کو ملا دیا، اپنے سینے کو مس کیا، اور جب میں نے حضور کے تلووں سے اپنا سینہ لگایا تو میرا سینہ نور الہی سے منور ہو گیا۔ عشق و محبت، حضور کی ذات میں فنا ہو جانا، حضور کے جلووں میں مشغول ہو جانا کہ حضور کھانا تناول کیسے کرتے تھے، آپ کا آرام کرنے کا انداز کیا تھا۔ بندہ حضور کے جلووں میں مشغول ہو، حضور اس کا آئیڈیل ہو، تو یہ مومن کی معراج ہے۔ کوئی کھلاڑی، کوئی فنکار، کوئی اداکار، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا شخص ہمارا آئیڈیل نہ ہو، بلکہ ہمارے آئیڈیل صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کا خوف، حضور کا عشق، یہی مومن کا سرمایہ ہے۔ افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے دیکھا لات اور عزی کو، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسرا بت منات کو تم نے دیکھا؟ کہ لات، عزی اور منات یہ تین بت ہیں جنہیں مشرکین نے عورت کی شکل میں بنایا اور نعوذ باللہ من ذالک کہتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی پوجا کرتے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ کیونکہ مشرکین بیٹیوں سے بڑی نفرت کرتے تھے، تو فرمایا جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تم کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ بہت ہی بری تقسیم ہے، ڈھونڈی تقسیم ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے
باعث شرم محسوس کرتے ہو، تم اللہ کے لیے کہتے ہو اس کی بیٹیاں ہیں، وہ تو بیٹوں سے بھی پاک ہے اور بیٹیوں سے بھی پاک ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو صرف محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے اپنی طرف سے رکھ لیے، جو تمہارا جی چاہا اس شکل میں تم نے بت بنایا اور پھر ان کا نام تم نے اپنی طرف سے رکھا، پھر تم نے انہیں خدا الہ معبود سمجھ لیا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں فرمائی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں، جو جی چاہتا ہے مختلف قسم کے خیالات وہ سوچتے ہیں اور جیسا خیال بنتا ہے ویسی شکل بناتے ہیں۔ کسی کی 2 ٹانگیں بناتے ہیں تو کسی بت کی 4 ٹانگیں بنا دیتے ہیں، کسی کو پر بھی بنا دیتے ہیں، کسی کو موٹا بناتے ہیں، کسی کو دبلا بناتے ہیں۔ تو یہ خیالات اور من گھڑت تصورات کے ذریعے بتوں کو تراشتے ہیں۔ وما تهوى الانفس، اور وہ تو صرف اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرتے ہیں، جو ان کا نفس کہتا ہے، جو جی کہتا ہے وہ کرتے ہیں، یہ موڈ کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی، لیکن پھر بھی ہدایت پر یہ عمل نہیں کرتے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وہ تمنا کرے؟ یعنی انسان سوچے، ہزاروں خواہشیں اور ہزاروں تمنائیں ایسی ہیں کہ جو پوری نہیں ہوتی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ انسان بے بس ہے۔ جب وہ بے بس ہے تو قادر خالق پروردگار کی بارگاہ میں جھک کیوں نہیں جاتا؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ ہی کے لیے آخرت اور دنیا ہے، سارے خزانوں کا وہی مالک ہے۔